مولانا علی مینگل کے بیان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کو آن کریں۔ میرے محترم سامعین اور میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، آج یکم محرم الحرام 1447 ہجری ہے۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اسلامی سال کی آج پہلی تاریخ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کو ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے اور ہمیں خود اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن اعمال کی وجہ سے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام فکروں سے، شرارتوں سے امت مسلمہ اور سب کی حفاظت فرمائے۔ یکم محرم الحرام خلیفہ قوم سرور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور داماد علی حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی یوم شہادت ہے۔ کچھ باتیں ان کی شان کے بارے میں، ان کی عظمت کے بارے میں آپ حضرات کے روز نظر کرنا چاہوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت تبلیغ کا سلسلہ شروع فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی تقریر سے مکے والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا شروع کیا۔ پھر کافروں کی زور کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تکالیف بڑھتے گئے۔ مسلمانوں پر تشدد کیے جانے لگا۔ اگر کوئی اسلام لا کر اپنے اسلام کا اظہار کرتا اس پر تشدد کیا جاتا، اسے ستایا جاتا۔
یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے پر گرم ریت پر ان کو لٹایا گیا، وزنی پتھر ان کے جسم پر رکھے گئے، ان کو مکے کے گلیوں میں گھسیٹا گیا، تشدد کیے جانے لگا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے گزرتے یہ کفار مکہ سیٹیاں بجاتے، تالیاں بجاتے، مذاق اڑاتے اور نعوذ باللہ جادوگر کہہ کر پکارتے۔ جب کفار کی شرارتیں بڑھنے لگی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اللہ تبارک و تعالی سے دو شخصیتوں میں سے ایک شخص کو مانگا، اللہ یہ دو شخصیتیں جن کا پورے مکے میں نام ہے، دبدبا ہے، رعب ہے، یہ رئیس کہلاتے ہیں، ان کی بات کو مانی جاتی ہے، یہ طاقت والے ہیں، قوت والے ہیں، اللہ ان میں سے کسی ایک کو مسلمان بنا دے، اسلام کو قوت عطا فرما۔ وہ دو شخصیتیں کون تھے؟ اللہ کے نبی نے آنکھ اٹھائی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او عمر بن ہشام۔ اللہ اسلام کو عزت عطا فرمائے۔ یہ دعا کون کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کر رہے ہیں۔ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او عمر بن ہشام۔ یا تو خطاب کے بیٹے عمر کو مسلمان بنا، یا ہشام کا بیٹا عمر ہے، عمر یہ ابو جہل کا نام تھا، یا اللہ یا عمر یعنی ابو جہل کو مسلمان بنا یا خطاب کا بیٹا مسلمان بنائیں گے۔ اللہ کے نبی نے یہ دعا کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کے بارے میں آپ کو بتاؤں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جسمانی اعتبار سے بڑا طاقت والا بنایا تھا۔ کہا جاتا ہے ایک طرف 1000 لوگ ہوں اور ایک طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 آدمی پوری بچھاڑ دیتے، اتنے طاقتور تھے۔ اللہ نے پھر جسمانی اعتبار سے لمبا بنایا تھا، قد کے اعتبار سے بڑے قد والے تھے۔ کہتے ہیں کہ اگر کسی مجمع میں کھڑے ہو جاتے تو حضرت عمر سے بڑھ کر کوئی بھی کسی کا بھی قد نہیں تھا، دور سے نظر آتے تھے کہ یہ عمر، ہاتھ بڑے بڑے موٹے، طاقت والے، چہرے میں رعب اور پڑھے لکھے آدمی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ پڑھا لکھا قبیلہ، ویسے عرب لوگ تھے، وہ کسی سے لکھنا پڑھنا پسند نہیں کرتے تھے، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ تھا، وہ پڑھا لکھا قبیلہ تھا۔ اگر مکے والے کسی ملک کی طرف، کسی ملک کے دربار میں اپنے لوگ بھیجتے، کسی قبیلے میں سے کسی کو چن کے اس کو روانہ کرتے تھے، یہ سفیر بن کے جاتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھے لکھے تھے، یہ خوبی تھی کہ بڑے لمبے قد والے، آج بڑے بڑے موٹے،
اگر مجمع میں کھڑے ہو جاتے تو مجمع میں دور سے نظر آتے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے. اتنے طاقتور آدمی تھے. ایک طرف 1000 آدمی تو ایک طرف اکیلے عمر ہوتے تو حضرت عمر اکیلے 1000 آدمی کو بچھاڑتے. اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے. ادھر سے اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے, اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او عمر بن حشام. یا اللہ مکے کے اندر 2 بڑے آدمی ہیں جن کی طاقت ہے, بڑے قوت والے ہیں, بڑے دبدبے والے ہیں, بڑے روب والے ہیں. ایک خطاب کا بیٹا عمر ہے, دوسرا عمر کا بیٹا حشام یعنی ابو جہل. اللہ ان میں سے ایک میں آپ سے مانگتا ہوں, اللہ ان میں سے ایک میں آپ سے مانگتا ہوں, مجھے دے. اللہ کے نبی نے دعا کی. انتخاب کس پر چھوڑ دیا؟ پسند کس پر چھوڑ دیا؟ اللہ پاک پر. اللہ پسند آپ کرے, انتخاب آپ کرے. ادھر کافروں نے میٹنگ کی ہے, مسلمان بڑھتے جا رہے ہیں. ادھر اللہ کے نبی نے دعا کی, ادھر کافروں نے میٹنگ کی ہے کہ مسلمان بڑھتے جا رہے ہیں, ہم تشدد بھی کر رہے ہیں, ہم روک بھی رہے ہیں, ہر حربہ استعمال کر رہے ہیں. مسلمان بڑھتے جا رہے ہیں. جو بھی آتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے اس کا دیوانہ بن جاتا ہے. اس کا حل کس طرح نکالے؟ تو مشورے میں طے پائی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے. قتل کون کرے؟ حضرت عمر کا نام آتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میٹنگ سے اٹھے ہیں, تلوار نیام سے لے کر دار ارقم میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اس طرف چل پڑے. کس ارادے سے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ راستے سے ہٹانا ہے, ختم کرنا ہے. ادھر مکے والوں کا یہ ارادہ, مگر میرے رب کا ارادہ الگ. انہوں نے تدبیر یہ کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے سے ہٹایا جائے, مگر میرے رب نے تدبیر یہ کی ہے تو میرے رب کی تدبیر سب سے طاقتور ہے. اللہ کی تدبیر کے ساتھ کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا. حضرت عمر نکلے ہیں غصے کے ساتھ, غصے میں بھرے ہوئے ہیں, تلوار ہاتھ میں ہے, نیام سے نکال کے چل رہے ہیں. سامنے سے ایک صحابی آتا ہے, دیکھتا ہے عمر تلوار لے کے چل رہے ہیں کہ عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ بڑے غصے میں نظر آ رہے ہو, تلوار ہاتھ میں, لگتا ہے کسی پر حملہ کرنے جا رہے ہو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس وقت مسلمان نہیں ہے, تو کہتے ہیں کہ عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ کو آج میں راستے سے ہٹانا چاہتا ہوں, ان کو ختم کرنے کا ارادہ ہے. تو اس صحابی نے کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ختم کریں گے؟ پہلے ذرا اپنی گھر کی تو خبر لے لو, ذرا اپنے گھر کی تو خبر لے لو کہ تیرا بہنوئی اور تیری بہن یہ دونوں مسلمان ہو گئے ہیں. کیا؟ ہاں, تیری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو گئے ہیں. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں سے واپس چلتے ہیں اپنی بہن کے گھر کی طرف. کہتے ہیں چلو پہلے ان کی تو خبر لے لوں میں. چلتے ہیں, دروازہ بند ہے, بہن کے گھر کے پاس آ کر دیکھتے دروازہ بند ہے, چیختے ہیں, چلاتے ہیں, دروازے کو کٹکھٹاتے ہیں غصے سے. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت گھر میں موجود تھے, حضرت عمر کی بہن میں, حضرت عمر کی بہن اور ان کے بہنوئی کو قرآن پڑھا رہے تھے. حضرت خباب رضی اللہ عنہ جب دیکھا کہ عمر کی آوازیں دھاڑ رہے ہیں, چیخ رہے ہیں, تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں میں کسی کونے میں چھپ گیا. میں ان کی آواز سن کر کونے میں چھپ گیا. جب ان کے لیے دروازہ کھولا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کوئی بات کہے بغیر پکڑ کر اپنے بہنوئی پر تشدد کرنے لگے، ان کو مارنے لگے، مکے سے لات مارنے لگے، یہاں تک کہ آدھا منہ کر دیا ان کو، لہو لہان کر دیا ان کو۔ جب بہن نے دیکھا کہ یہ تو میرے شوہر کو ختم کرنے والے ہیں، تو بہن سامنے آ گئی اور کہنے لگی، عمر اگر تو خطاب کا بیٹا ہے، عمر اگر تو خطاب کا بیٹا ہے، تیرے خون میں خطاب کا خون شامل ہے، تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، میں اعلان کر رہی ہوں کہ تجھے اگر تشدد کرنے کا ارادہ ہے، ہمیں مارنے کا ارادہ ہے، ہم کو مار جا، ہمیں ختم کر دے، مگر یاد رکھنا ہم محمد کا کلمہ پڑھ چکے ہیں، ہم اسلام قبول کر چکے ہیں، ہم اپنی جان تو دے سکتے ہیں مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو خطاب کا بیٹا ہے تو میں خطاب کی بیٹی ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بہنوئی کو چھوڑ کر شروع ہو جاتی، اپنی بہن پر تشدد کرنے لگ جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ بہن کی منہ اور ناک سے خون جاری ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انسان غصے میں آتا ہے، جب تک کوئی بڑا تشدد نہ کرے پھر انسان ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ جب خون دیکھ لیا حضرت عمر نے کہ میری بہن کے خون سے، ناک سے خون جاری ہے، منہ سے خون جاری ہے، پھر ٹھنڈے پڑ گئے۔ ان کے دل میں رحم آ گیا۔ رحم کیسے نہ ہے؟ ادھر رات میرے اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے کہ اللہ ان میں سے کسی ایک کو مسلمان بنا، ہاں اللہ ان میں سے کوئی ایک مجھے دے دے۔ پھر حضرت عمر کے دل میں نرمی کیوں نہ ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی بہن کے خون پر، تو کہا اچھا کیا پڑھ رہی تھی مجھے بھی دکھاؤ، جو پڑھ رہے تھے وہ بھی مجھے دکھاؤ۔ تو بہن نے کہا نہیں، تم اس وقت پاک نہیں ہو، یہ قرآن ہے، عمر تم اس وقت پاک نہیں ہو، تم اس قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، تم اس وقت پاک نہیں ہو، تم قرآن کو چھو نہیں سکتے۔ عمر پہلے غسل کر لے، پہلے کپڑے چینج کر لے، اس کے بعد قرآن کو ہاتھ لگانا۔ پھر کہنے لگے اچھا جو پڑھ رہے تھے مجھے بھی سناؤ، جو پڑھ رہے تھے مجھے بھی سناؤ۔ تو بہن نے سورہ طٰہٰ جو پڑھ رہی تھی، سورہ طٰہٰ، تو سورہ طٰہٰ سنانے لگی۔ پڑھتے پڑھتے جب یہاں پر پہنچی، انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ میں ہی اللہ ہوں، انی انا اللہ لا الہ الا، میرے بعد کوئی معبود نہیں، میرے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، میرے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، میں ہی اکیلا اللہ ہوں، میری عبادت کرو، انا فاعبدون، میری عبادت کر لو۔ جب بہن نے یہ آیت پڑھ کے سنائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور گردن جھکا لیتے ہیں اور کہتے ہیں ذرا مجھے بھی جلدی وہاں لے جاؤ جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ اب گھر سے نکلے دار ارقم میں، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے مسلمان اتنے کمزور تھے کہ مسلمان بیت اللہ میں عبادت بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے گھر بیت اللہ میں بت رکھے ہوئے تھے، لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ مسلمانوں پر پابندی تھی کہ وہ اپنے مذہب کا اظہار کرے، کسی کو یہ بتائے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ صحابہ کرام نہیں بتا سکتے تھے، مسلمان اس وقت اتنے کمزور تھے، اگر کوئی مسلمان ہوتا تھا وہ اپنے اسلام کا اظہار بھی نہیں کر سکتا تھا، کھلے عام کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھ چکا ہوں۔ تو دار ارقم، حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ان کا گھر تھا، ان کے گھر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مرکز بنایا ہوا تھا۔ جو پڑھنا ہوتا تھا، پڑھانا ہوتا تھا، سیکھنا سکھانا ہوتا تھا، ان کے گھر میں سکھاتے تھے، تعلیم دیتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے لے جاؤ، اب وہاں سے نکلے ہیں دار ارقم کی طرف، دار ارقم کی طرف نکلے ہیں
جب قریب پہنچے دروازے کے، صحابہ کی نظر پڑی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ ان کے ہاتھ میں تلوار ہے، بہن بھی ساتھ ہے، بہنوئی بھی ساتھ ہے، حضرت خباب بھی ساتھ ہیں، تو صحابہ کرام چونک گئے کہ کہیں ہمارے نبی کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دیں، ان کو نقصان نہ پہنچائیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا وہ دروازے پر پہرا دے رہے تھے۔ جب صحابہ نے کہا کہ عمر آ رہا ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آنے دو، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آنے دو۔ اگر ان کا آنا نیک نیتی پر مبنی ہے، اگر ان کا آنا نیک نیتی پر مبنی ہے، اگر ان کا آنا خیر سے ہے تو یہ مبارکباد کے مستحق ہے۔ اگر ان کے نیت میں خرابی ہے، اگر ان کا ارادہ اچھا نہیں ہے، پھر حمزہ ان کو سیدھا کرنے کے لیے کافی ہے۔ حمزہ تلوار کھڑے ہو کر ان کے لیے سامنا ہونے کے لیے تیار ہے۔ حضرت حمزہ کون؟ جن کو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اسد اللہ و اسد رسول، حضرت حمزہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا یہ اللہ کا بھی شعر ہے، یہ اللہ کے نبی کا بھی شعر ہے، اسد اللہ و اسد رسول۔ حضرت حمزہ نے کہا اگر آنا ان کا نیک نیتی پر مبنی ہے تو ان کو سلام کریں، اگر نہیں، نیت اچھا نہیں ہے تو حمزہ کی تلوار موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب پہنچے تو کہنے والوں نے کہا عمر بدلا بدلا لگ رہا ہے۔ آنے والوں نے کہا عمر کے چہرے میں تبدیلی نظر آ رہی ہے، وہ عمر اب نظر نہیں آ رہا جو دل میں بغض رکھتے تھے مسلمانوں کے لیے، جو مسلمانوں سے نفرت کرتے تھے، آج ان کے دل میں، ان کے چہرے میں تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی کو جب بتایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب حضرت عمر قریب پہنچے تو اللہ کے نبی نے فرمایا عمر کیوں آئے؟ پہلے قمیص دامن بھی پکڑ لیا اللہ کے نبی نے یوں، اور ان کی تلوار کو بھی پکڑ لیا اور دعا کی اللہم ھذا عمر بن الخطاب اللہم اعز الدین، اللہم اعز الدین بعمر بن الخطاب، اے میرے مولا کریم یہ میرے در پر عمر آیا ہے، اللہم ھذا عمر بن الخطاب، اے میرے مولا کریم یہ میرے در پر عمر آیا ہے، اللہم اعز الدین بعمر بن الخطاب، یا اللہ اسلام کو عمر کے ذریعے عزت عطا فرما، قوت عطا فرما۔ پھر اللہ کے نبی نے پوچھا عمر بتا آنا تمہارا کس طرح ہے، کیسے آنا ہوا؟ تو حضرت عمر گردن چھپائے ہوئے، نظر زمین میں لگائے ہوئے، اللہ کے نبی کے ادھر قرآن سن کے آئے، بہن سے، بہن کی زبان سے قرآن سن کے آئے ہیں، اور ادھر سے جب ان کی نظر اللہ کے نبی کے چہرے پر پڑی، ادھر سے بھی ہدایت کا راستہ کھلا۔ جب اللہ کے نبی نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فرمایا عمر تم آئے کیسے ہو؟ تو حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی میں غلامی اختیار کرنے کے لیے آیا۔ حضرت عمر نے کیا کہا اللہ کے نبی میں غلامی اختیار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ عمر کو تو بھیجا گیا تھا کہ نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ کو قتل کر کیا، اللہ کے نبی مگر میرا ارادہ چینج ہو چکا ہے، اب میں غلامی اختیار کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ کے قدموں میں گرنے کے لیے آیا ہوں، آپ کی تابع دار بننے کے لیے آیا ہوں، زندگی بھر نوکر بننے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی نے جب یہ عمر کے الفاظ سنے، جب حضرت عمر نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک محمد رسول اللہ، تو خدا کی قسم اللہ کے نبی نے بھی نعرہ لگایا اللہ اکبر، صحابہ نے بھی نعرہ لگایا نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا کتابوں میں آتا ہے، اس سے پہلے یہ نعرہ کبھی لگا ہی نہیں تھا، سب سے پہلے یہ نعرہ لگا ہے حضرت عمر کے اسلام لانے سے۔ جب مسلمانوں نے نعرہ لگایا مکے کی گلیاں مسلمانوں کے نعرے سے گونج اٹھی ہے، مکے کی گلیوں میں آواز گونجی ہے، جو مکے کے بیت اللہ کے صحن میں کافر سارے مجمع کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ عمر کی طرف سے خوشخبری ملے گی،
مگر جب انہوں نے نعرہ تکبیر کی آواز کو سنایا تو کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے لگتا ہے عمر مسلمان ہو گیا۔ یہ اتنی زور سے جو نعرے لگ رہے ہیں، مکے کے گلیاں نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی آواز سے گونج رہی ہیں، لگتا ہے کہ عمر مسلمان ہو گیا۔ اللہ کے نبی صحابہ کرام مل کے ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں، اللہ کے نبی ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں، صحابہ مل کے ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ ادھر سے جبرائیل اتر کے آیا، ادھر سے آسمانوں سے حضرت جبرائیل نوری مخلوق کے سردار، تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل اتر کے آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی زمینوں پر حضرت عمر کے اسلام لانے کی وجہ سے زمین پر آپ خوشی منا رہے ہیں اور ساتوں آسمان ملائے اعلیٰ پر تمام فرشتے خوش اسلام کی عمر کے اسلام کی وجہ سے خوشی منا رہے ہیں، آپ کو عمر کے اسلام مبارک ہو، مبارک ہو۔ حضرت عمر دعا کس نے کی؟ اللہ کے نبی نے۔ اللہ اسلام کو عزت عطا فرما کس کے ذریعے؟ عمر کے ذریعے۔ اللہ کے نبی نے دعا کی، انتخاب کس نے کیا؟ حضرت عمر کو چنا کس نے؟ اللہ نے۔ اللہ نے، اللہ کے نبی نے تو دعا کی اور انتخاب حضرت عمر کا کس نے کیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے۔ حضرت عمر کو پسند کس نے فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالی نے۔ یہی وجہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام 40ویں نمبر پر ہے، یعنی حضرت عمر سے پہلے 39 لوگ مسلمان ہو چکے تھے، حضرت عمر 40ویں نمبر پر، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دوسرا نمبر رکھا اسلام میں۔ پہلا نمبر کس کا؟ ابو بکر صدیق کا۔ پہلا نمبر کس کا؟ ابو بکر صدیق کا۔ دوسرا نمبر کس کا رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ حضرت عمر کا، کیونکہ حضرت عمر کا انتخاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا۔ اتنے عظیم شخصیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک حدیث میں آپ کو سناؤں، مشکات شریف کی حدیث میں آتا ہے انسان جب کسی بھی انسان کی اللہ تبارک و تعالی تخلیق فرماتے ہیں، بناتے ہیں، پھر جہاں اس کو مرنا ہوتا ہے، جہاں اس کو دفن ہونا ہوتا ہے، وہاں سے اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم کرتے، وہ فرشتہ وہیں سے تھوڑی سی مٹی اٹھا کر انسان کے ناف میں ڈالتے، پھر جو انسان وہاں دفن ہوتا ہے جہاں سے اس کی مٹی اٹھائی جاتی ہے، جہاں کی اس کی مٹی ہوتی ہے پھر انسان وہاں دفن ہوتا ہے۔ اب اندازہ کر لیں، کوئی انسان خیرپور کا ہوتا ہے، کوئی آدمی مگر بنتا کہاں پر ہے؟ مکے میں، مدینے میں۔ کوئی یہاں کا ہوتا ہے، برتا کسی اور ملک میں ہے، تو مٹی اس کی وہاں کی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے مشکات شریف کی حدیث ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا انا، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، میرے آقا، میرے مولا، سردار دو جہاں، کائنات کے سردار، نبیوں کے نبی، سید الانبیاء، انبیاء کے سردار، مقصود وجہ کائنات، وہ کہاں دفن ہے؟ ان کا مزار کہاں پر ہے؟ مدینے میں۔ مدینے میں تو پتہ چلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینے کے مٹی کو، اس مٹی کو اتنا عظیم بنایا کہ وہ مٹی جہاں میرے آقا دفن ہے، وہ مٹی جنت کی مٹی سے بھی افضل ہے، وہ مٹی جنت کی مٹی سے بھی افضل ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس آدمی کی مٹی جہاں سے اٹھائی جاتی ہے وہ وہاں دفن ہوتا ہے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میرے آقا کا روزہ کہاں ہے؟ میرے نبی کا روزہ کہاں ہے؟ میرے آقا مدفن کہاں ہے؟ میرے آقا مدینے میں دفن ہے۔ آئیے پھر دیکھتے ہیں ابو بکر صدیق کہاں دفن ہے؟ روزے میں اللہ کے نبی کے ساتھ دفن ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں عمر فاروق کا دفن ہے، تو ہم پتہ چلتا ہے عمر فاروق بھی روزہ رسول میں اللہ کے نبی کے ساتھ دفن ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، مشکات شریف کی حدیث ہے، انا و ابو بکر و عمر
खुलिकना मिन तुरबतिन वाहिदा, अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी अबू बकर और उमर की मट्टी अल्लाह तबारक मेरी अबू बकर और उमर को अल्लाह पाक ने एक ही मट्टी से बनाया है। ये मैं नहीं कह रहा, मिशकात शरीफ खोलो, मिशकात शरीफ खोलो। अगर मिशकात शरीफ में हदीस ना मिले फिर वही मेरी सजा जो चोर की सजा है। मिशकात शरीफ खोलो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अना व अबू बकर उमर खुलिकना मिन तुरबतिन वाहिदा, अल्लाह पाक ने मुझे और मेरे यार अबू बकर को और मेरे दिलबर उमर को एक ही मिट्टी से बनाया है। इसी वजह से तीनों एक ही मिट्टी में एक ही रोजे में लगे। कितनी बड़ी फजीलत की बात है, कितनी बड़ी फजीलत की बात है। अगर कोई जन्नतुल बकी में दफन हो, हम कहते वो बड़ा खुश नसीब है, बड़ा खुश नसीब है, खुश किस्मत है कि जन्नतुल बकी में दफन है। अबू बकर से बढ़कर खुश नसीब कौन हो सकता है? वो रोज़ा रसूल में अल्लाह के नबी के साथ आराम कर रहे हैं। उमर से बढ़कर कौन खुश नसीब है जो मेरे नबी के साथ रोज़ा रसूल में दफन है। एक और हदीस में आपको सुनाऊं, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के शान के बारे में। मस्जिद नबी में सहाबा किराम मस्जिद नबी में बैठे हुए हैं, अल्लाह के नबी का इंतजार कर रहे हैं कि आए हमें वाज़ो नसीहत करे। सहाबा का मजमुआ सहाबा जमा हुए हैं मस्जिद नबी में। जब अल्लाह के नबी दरवाजे से दाखिल हो रहे थे तो सबने पीछे मुड़कर देखा, सबने पीछे मुड़कर देखा तो अल्लाह के नबी के दाखिल होने के अंदाज को देखकर सबने मुस्कुराया कि अल्लाह के नबी का दाखिल होने का अंदाज कैसा था। इस तरह था, आपको बताऊं, हदीस सुनाऊं, मिशकात शरीफ की हदीस है। अल्लाह के नबी मस्जिद नबी में दाखिल हुए, सहाबा ने पीछे मुड़कर देखा, अल्लाह के नबी के चेहरे पर नजर पड़ी। अल्लाह के नबी का चेहरा वो चेहरा है, एक दफा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतने बाहया है, कभी तेज दौड़े नहीं है, कभी तेज चले नहीं है। घर थोड़ा मस्जिद नबी से दूर था, दूसरी शादी की हुई थी, वहां से इतने तेजी से दौड़ रहे अबू बकर सिद्दीक। अबू बकर सिद्दीक इतनी तेजी से दौड़ के मस्जिद नबी की तरफ आ रहे हैं। दरवाजे पर पहुंचकर यूं देखा, फिर पीछे हो गए, फिर घर की तरफ रवाना हो गए। किसी ने पकड़ के पूछा, अबू बकर इतनी तेज मैंने कभी आपको दौड़ते नहीं देखा, आप इतनी तेज क्यों दौड़ रहे हो? तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा, मुझे भूख लग रही थी शदीद, मुझे शदीद शिद्दत से भूख लग रही थी, खाने पीने की चीजें नहीं थी मेरे पास, तो दौड़ता आया, अपने नबी के चेहरे की मैंने ज़ियारत की, मेरी भूख को अल्लाह ने खत्म कर दिया, मेरी भूख खत्म हो गई। तो मैं अर्ज कर रहा था, सहाबा किराम जब परेशान होते अल्लाह के नबी के चेहरे को देखते परेशानी खत्म, भूल जाते, भूखे होते थे अल्लाह के नबी की ज़ियारत करते, परेशानी खत्म, भूख खत्म। अल्लाह के नबी जब दरवाजे से दाखिल हो रहे थे, सब सहाबा किराम ने पीछे मुड़ के देखा और सबने मुस्कुराया। किसने मुस्कुराया? सहाबा ने मुस्कुराया। हाँ, सहाबा ने मुस्कुराया। क्यों मुस्कुराया? क्योंकि अल्लाह के नबी दाखिल हो रहे थे, अल्लाह के नबी के दाएं हाथ में अबू बकर का हाथ था, दाएं हाथ में अबू बकर का हाथ था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाएं हाथ में उमर का हाथ था। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम इस अंदाज़े मोहब्बत को देखकर खुश हो रहे हो, क्योंकि मोमिन वो है जो मेरे नबी के साथ अबू बकर को मेरे नबी के साथ देखेगा, मोमिन खुश हो जाएगा, मोमिन झूम उठेगा, मुनाफिक जलेगा, मुनाफिक जलेगा, काफिर जलेगा। तो सहाबा किराम खुश हुए, झूम उठे इस मोहब्बत पर, अंदाज़े मोहब्बत पर। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये अंदाज़े मोहब्बत अबू बकर के साथ और उमर के साथ सिर्फ दुनिया तक नहीं है, हाकदा नुबासु यौमल क़ियामा, जब अल्लाह पाक मुझे क़यामत के दिन मेरे कब्र से उठाएंगे, मेरे रोजे से अल्लाह पाक मुझे उठाएंगे, तो मेरे दाएं हाथ में अबू बकर का हाथ होगा, हाकदा नुबासु यौमल क़ियामा, मेरे बाएं हाथ में उमर का हाथ होगा। ये अंदाज़े मोहब्बत दुनिया में सिर्फ नहीं है, ये अंदाज़े मोहब्बत इंशाअल्लाह उस वक़्त भी होगा। ये मेरे नबी की मोहब्बत है अपने यारों के साथ, यार को यारों के साथ देखकर मोमिन खुश होता है, यार को यार के साथ देखकर मोमिन खुश होता है। मुनाफिक
روزے پر نہیں جاتا. کیوں؟ جلتا ہے. منافق جلتا ہے، ان کے نصیب میں جلنا ہے. مومن خوش ہوتا ہے، ان کے نصیب میں خوشی ہے. تو میرے بھائیو، یکم محرم الحرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان سے حقیقی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام اور اہل بیت الاسلام کے نقش قدم پر چلنے والا